کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله طاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے جس نے ہم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہماری طرف اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک توحید کی دعوت پیش کی، شرک سے ڈرایا۔ اللہ عز و جل نے جو ذمہ داری سونپی اس کو کما حقہ ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قریب پہ جس کے فون ہے اس کو یا تو سوئچ آف کر لیں یا فلائٹ موڈ میں۔ سلسلہ دروس کا جاری ہے، اصول ثلاثہ اسلام کے بنیادی 3 اصول، اور وہی پابندی انشاءاللہ جاری رہنا ہے جو پہلے بھی تھی۔ خواتین خاموش بیٹھ کر سننا، آپ لوگ بھی خاموش بیٹھ کر سننا، غور سے سننا، اور جو سوالات کیے جائیں ان کا صحیح جواب دینا۔ میرا پہلا سوال نیچے والوں سے، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے کل 3 ایسے مسائل پڑھے جو ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہے،
عورت ہو واجب ہیں. ان میں سے کوئی ایک مسئلہ بتائیے پیچھے کی صف میں سے. دروازے کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی آپ ہی جو پیچھے دیکھ رہے ہیں. آپ کل تھے درس میں بھائی؟ نہیں تھے. آپ کے پیچھے والے جو ٹک لگا کے بیٹھے ہیں انہوں تھے درس میں جو بغیر ٹوپی کے. یہ آپ نہیں آپ کے پیچھے آپ دروازے کو جو پیٹ لگا کے بیٹھے ہیں. ہاں ہاں آپ ہی. آپ تھے درس میں کل؟ نہیں تھے. سمجھاؤ. اچھا جو ٹوپی والے پیچھے بھائی آپ تھے کل درس میں؟ جی کل 3 مسائل ہم پڑھے. ان میں سے کوئی ایک جواب یا تو وہیں سے زور سے دیجیے یا قریب آ کے دیجیے. سن کے کوئی بتائیے. کل ہم 3 مسائل پڑھے جو ہر مرد اور عورت پر واجب ہیں سیکھنا جاننا. ان میں سے پہلا یا دوسرا یا تیسرا کوئی بھی ایک مسئلہ بتائیے. میں نہیں سن رہا ہوں. پہنچا دیجیے. وہ جیسا تکبیر بھی پہنچا دینے پیچھے. کیا جواب کیا ہے؟ 3 میں سے کوئی ایک مسئلہ بتائیے جو کل پڑھے پر. کچھ کہہ رہے ہو؟ نہیں. اچھا 1 منٹ. جو بزرگ ہمارے کرسیوں پر تشریف فرما ہیں ان میں سے کوئی ایک یہاں سے لے کر پیچھے جائے. کل ہم 3 مسائل پڑھے جو ہر مسلمان مرد عورت پر جاننا واجب اور ضروری ہے. ان میں سے ایک مسئلہ بتائیے پہلا یا دوسرا یا تیسرا. کل پڑھے ہو جو کرسیوں پر تشریف فرما ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. سن لیے بھائی بیٹھ جائیے. یہ جو ہے پہلا سوال پہلا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے روزی دے کر بیکار نہیں چھوڑا بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا. اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پہلے کی سامنے کی 3 صفوں میں سے نہیں ویسا نہیں. اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرسٹ فلور پہ ان میں پہلی صف کے رائٹ سائڈ کے پہلے آدمی جواب دیجئے نیچے آ کے. سوال یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ کون سا تھا جو ہم پڑھے کر. یہ پہلا مسئلہ چاچا نے بیان کیا. دوسرا مسئلہ اوپر والے فلور پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر ان میں پہلی صف کا پہلا آدمی دائیں طرف کا رائٹ سائڈ کا جس طرف روڈ ہے. سن رہے تھے نیچے آ کے جواب دیجیے جلدی. بچہ گیا شاید بولے گا کیونکہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ کچھ نوجوان حضرات اوپر بھی تشریف فرمائے دکھتے بھی نہیں اٹھنا بھی نہیں پڑتا. کبھی بھی سامنے والے کو نہیں سمجھنا. یہ اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کو یاد رہی چیز ہے بس. تو اوپر سے آ گئے انہوں ان کو جواب یاد نہیں ہے تو آ کے نیچے ٹھہر بول کے اوپر بیٹھے ہیں. دوسری صف کے ان کے پیچھے کے آدمی کہاں ہیں لوگ؟ یہاں سے جاؤ. چلیے انہوں آنے تک ان سے تیسرا مسئلہ پوچھیں گے. یہ دوسرا مسئلہ کوئی ادھر بتائیے. آپ ٹوپی والے پیچھے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جی اٹھیے. کل نہیں تھے آپ؟ تھے نا اس میں. سچ بولنا. جواب غلط یہ چلتا چھوٹے بولو. جی بھائی زکات. پہلے سوال سنو ایک منٹ میں ریپیٹ کروں. کل ہم 3 مسئلے پڑھے. ایک مسئلہ چاچا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجا. یہ ہم کو معلوم ہونا ہے. دوسرا ایک مسئلہ بہت اہم کل پڑھے ہم. دوسرا اہم مسئلہ جی دلیل کے ساتھ پڑھے. آیت بھی خیر دلیل تو ہر چیز کی ہے. آپ جی بھائی آپ سنو بھائی بولتے تھے. جی بھائی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. انسان ہے بھول جاتا ہے یاد ہے. جی بھائی دوسرا مسئلہ. جی اٹھیے. اللہ کی عبادت ہے. شاباش. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک اللہ کو یہ بات ہرگز پسند
نہیں، چاہے فرشتے کو شریک کریں، نبیوں کو، یہ دوسرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تیسرا مسئلہ ہم پڑھے تھے کل، موالات، ٹھیک ہے؟ پوچھا ہم سوال، ہاتھ اٹھا دیا معلوم ہے نا؟ کل جو ہے دوران درس، رزق کو اگر حرام طریقے سے حاصل کیا جائے گا تو اس کا خطرناک نقصان ہوتا ہے، حدیث کے دلیل کے ساتھ ہم نے بیان کی۔ وہ کیا نقصان؟ حدیث کے حوالے سے کل ایک مسئلہ بتایا گیا تھا کہ رزق اگر حرام طریقے سے حاصل کیا جائے گا تو اس کا ایک خطرناک نقصان ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں ذکر کیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، نہیں اٹھائے تو بھی پوچھیں گے، اٹھائے تو بھی پوچھیں گے، حدیث کی روشنی میں تھا۔ جی بھائی، رزق حرام طریقے سے حاصل کرے اس کا نقصان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے، لمبی حدیث ہے، خیر وہ حدیث نہیں چاہیے، نقصان کیا ہے اگر حرام طریقے سے رزق حاصل ہے، جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، بہت بڑی اہم حدیث ہے۔ حرام طریقے سے رزق اگر کوئی کمائے تو کیا ہوتا اس کے ساتھ دنیا میں نقصان، جو حدیث میں ہے بہت اہم ہے، نہیں بہت اہم۔ کل نہیں تھے پکا؟ آپ جلدی جی، مر کر میں تو نہیں بولا کر، نہ حدیث ذکر کیا ایسی کہ جس میں برکت کا ذکر، نقل ہونا، من و عن، ایز اٹ از نقل کرنا، جو ہم بولے وہی بولنا۔ ماشاء اللہ، ہاتھ کتنے اٹھے ہوئے، یا ہاتھیں اٹھے ہوئے، یا ہاتھ اٹھے ہوئے، ہاتھ اٹھے ہوئے، ادھر پوچھنا۔ عمر اٹھیے، کل تھے آپ؟ نہیں تھے؟ جی اٹھیے، جواب دیجیے۔ ہاں یہ ہے جواب، اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں ساتھی سے معلومات بہت اچھے، پرویز بھائی کا شکریہ ادا کیجیے، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، حدیث کو بتائے، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمانی طرف اٹھاتا ہے، پراگندہ حال ہے، خستہ حال ہے اس کا، پریشان آدمی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمانی طرف اٹھا گیا ہے، وہ اوپر والے بھائی آئے کیا نیچے، پیچھے والے اوپر جا کے پوچھنا، یاد کب تک چھپے گی کیری کہتے ہیں پتھروں کے آڑ میں، شاعر ایک نے ایک دن آئے گی ڈال میں کہتا ہے، چھپے تو بھائیاں کب تک چھپتے ہیں، ایسا چھپے والے بھائیاں رہتے ہی نہیں، معلوم ہے کون چھپتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا بولے، نیچے آنا بولو نہیں آئے تو بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب کہتا ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، مسافر بھی ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے پیسے حرام کمائی سے اس کی پرورش کی گئی ہے، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، یہ بڑا خطرناک نقصان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ذکر کیا۔ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، آگے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، جان لو اللہ تعالیٰ میرے بھائی آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے کہ حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ملت مطلب حنیفیت مطلب سب آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے، ان تعبد اللہ وحدہ، کہ آپ تنہا اللہ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الفاظ کی تشریح کیا ہے، حنیفیت یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، حنیفوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ حنیف تھے۔ آیت سنیے، سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا ہوا؟ کیا؟ حنیفیت سن رہے ہیں؟ ہاں بہت اہم ہے۔ حنیفیت کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ حنیفیت کو کچھ اور بھی پڑھتے ہیں، کیا میں بار بار کہہ رہا ہوں صحیح، حنیفیت قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، کہاں پر؟ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ فرمائیے، دوران درس بھی سوال ہو سکتا ہے، ثم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان
اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کیجئے جو حنیف تھے، مشرک نہیں تھے. تو اس آیت میں بھی لفظ حنیف استعمال ہوا ہے. حنیفیت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ حنیفیت کا معنی ہوتا ہے عربی میں شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنا. شرک سے بیزار ہو کر، شرک کو چھوڑ کر انسان توجہ توحید کی طرف کرے، اس کو کہتے ہیں حنیفیت. بعض علماء نے کہا الحنیفیہ ہی الملت المائلۃ عن الشرک المبینۃ علی الاخلاص للہ عز وجل. وہی مطلب شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف جو آتا ہے اس کو بولتے ہیں حنیف. بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں حنیف بھائی. تو حنیف کس کو بولیں گے عربی میں؟ وہ انسان جو شرک کو چھوڑ کر کس کی طرف آ رہا ہے. تو حنیفیت یعنی شرک کو چھوڑ کر توحید کا اپنانا، توحید کی طرف آنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ملت کس کو بولتے ہیں؟ ملت بھائی، ملتی بھائی، ملی بھائی، ملت لفظ استعمال کیا تھا نہیں، ملت اسلامیہ. تو ملت عربی لفظ ہے یہ. اور عربی لفظ کا کیا معنی ہے یہ معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ ملت ابراہیم قرآن میں آیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کے دو مصادر ہیں. مصدر مطلب جہاں سے دین ہمیں ملتا ہے. کیا ہے پہلا مصدر؟ قرآن. دوسرا حدیث. ان دونوں کو سمجھنے کے لیے سلف کا فہم ہے، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے. ٹھیک ہے، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، معمولی بات نہیں. اس کا حق ادا کرنا. دیکھیے ابھی پڑھ رہے تھے حافظ صاحب، اللہ کا کلام ہے یہ. ابھی آپ کل دیکھیں نا ایک واقعہ کل پرسوں ہم نے بتایا، جبیر بن مطعم ایک آیت سن کر ایمان لے کر آئے. یہ قرآن ایسا ہے، اللہ عز و جل اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، برداشت نہیں کر سکتے، تحمل نہیں ہو سکتا تھا. انسان کو اللہ نے توفیق دی. قرآن معمولی بات نہیں ہے. آپ ایک سورہ عصر کے بارے میں کیا پڑھے تھے نا؟ آپ بتائیے سورہ عصر کے بارے میں. جی بھائی ابھی تھوڑی منڈی ہلی تو میں خوش ہو گیا. سورہ عصر کے بارے میں ایک امام صاحب نے ایک پیاری بات بھیجی. وہ امام صاحب کون ہے اور کیا بات بات؟ سورہ عصر کے فضیلت میں ایک امام صاحب نے، ایک عالم نے ایک بات کہی تھی. عالم یا تو بولیے نام، دو میں سے ایک جواب دیجیے. یا تو عالم کون تھے ان کا نام بولیے، یہ کیا بولے تھے سورہ عصر کی فضیلت میں یہ بتائیے. پڑھتے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں، یا یاد کرتے جا رہے ہیں، وہ بھی ہے نا مسئلہ. ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کون ہے بولیے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اب دوسرا جواب یہ کیا بولے سورہ عصر کے بارے میں؟ نہیں آیا تھا. ذرا ٹھہریے، جو آیا تھا وہ آپ کو سنائے گا ابھی انشاءاللہ. اب بھائی جی، اگر حجت کے لیے سنیں، اگر اللہ تعالیٰ پوری قرآن مجید کے بجائے اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے سورہ عصر کو نازل کر دیتا تو کافی ہو جاتا. اتنی بڑی چیز ہے قرآن، معمولی بات نہیں ہے. لہٰذا قرآن کو اس کا حق دینا ہے. اس کو پڑھو اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اس کو سمجھو اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اس پر عمل کرو اس کا حق ہے، اور قرآن کا درس دو اس کا حق ہے. قرآن سے مذاق نہیں کرنا. یعلمون تعلمون پڑھ لینا، ختم کر دینا شبینہ بنا کے ایک رات میں، نہیں. اور قرآن کا درس دو تو اس کا حق ادا کرو، معمولی بات نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کون سا آسمان، بیٹھ جائیے آپ لوگ، کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سی زمین مجھے نہیں، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جو میں نہیں جانتا ہوں. بڑی بات ہے اللہ کی کتاب. بھائی ایک ایک سورہ جو ہے، خالی سورہ عصر کی آپ تفسیر کیجئے، ایک مہینے کا درس دے سکتے آپ. صحیح ہے نا؟ ایک سورہ اگر واقعی اس کا حق ادا کرنا ہے آپ کو تو اس کی مسلسل درس دینا پڑے گا آپ. ایک ایک لفظ ہے اس میں، والعصر ہے، واو قسمیہ وغیرہ، بہت ساری مسائل ہیں. یا عام انسانوں کے لیے کم سے کم جو ہے اس کو ایک دن کا یا ایک ہفتے کا درس چاہیے سورہ عصر کے، روزانہ کر دیا جائے. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کا ادب اور احترام ہونا ہے، اس کے مقاصد کو ہم سمجھنا ہے کیا اس سورے کا مقصد ہے، اس سورے میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے. تو لہٰذا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے.
رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھیں ہم، اور اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے. چلیے، ملت کا کیا معنی جو عربی زبان، تو قرآن عربی زبان میں، حدیث عربی زبان میں، لہذا عربی الفاظ میں، عربی زبان میں میننگ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. جیسے صوم ہے، زکوٰۃ ہے نا، یہ شرعی اصطلاحات ہیں. حج ہے نا، صلاح نماز کو بولتے ہیں، صوم روزے کو بولتے ہیں، زکوٰۃ کو بولتے ہیں، حج عمرہ. ان کے عربی زبان میں کیا میننگ ہے وہ بھی معلوم کرنا، کیونکہ اس کا شرعی معنی سے گہرا تعلق ہوتا ہے. اسی لیے عربی زبان کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شیخ الاسلام علماء نے کہا مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس زبان کو سیکھیں، تاکہ سیکھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھیں. لیکن افسوس کہ ہم نے عربی زبان نہیں سیکھی. کتنے علماء ہیں شہر میں جن کو عربی زبان آتی ہے؟ بہت ہے. سیکھے آپ لوگ؟ انگلش آپ کی زبان ہے، مدر ٹنگ ہے؟ نہیں ہے، ہندی ہے. پھر آپ کو انگلش کیسے آتی ہے؟ آپ پڑھاتے ہیں، آپ کتاب لکھتے ہیں، آپ لیکچرار ہیں. انگلش میں زبان کون سی؟ گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو. کیا بولتے ہیں ماتر بھاشا کیا ہے؟ ہندی. پھر انگلش کیسے آئی بھائی آپ کو؟ سیکھے، انٹرسٹ پیدا کیے، محنت کیے، جستجو کیے، آ گئی. ویسی عربی کے ساتھ کرو. نہیں آتی؟ آتی، برابر آتی، لیکن نہیں ہے شوق. عربی سیکھے تو جاب نہیں ملتی، انگلش سیکھے تو جاب ملتی. مینٹیلٹی وہی، مدر بورڈ ہر چیز میں ہے برابر. ملت کا کیا معنی ہے؟ ملت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. ملت کے کئی معنی ہیں، اس میں یہاں جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ ہے طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. تو کہتے ہیں جان لو میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ حنیفیت. کیا مطلب حنیفیت؟ شرک چھوڑنا، توحید کی طرف آنا. پھر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں آگے کہ ان تعبد اللہ وحدہ، کہ آپ اللہ کی تنہا عبادت کیجئے اخلاص کے ساتھ. آپ اللہ کی تنہا عبادت کیجئے. لفظ عبادت آیا ہے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے. عبادت عربی زبان کا لفظ ہے، تو عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے، اور قرآن و حدیث میں عبادت کس کو کہتے ہیں، یہ اب مسئلہ چل رہا ہے. عبادت عربی زبان میں کہتے ہیں التذلل للہ محبتا وتعظیما بفعل اوامرہ واجتناب نواہی. یہ عبادت کا مختلف معنی جو ہے عربی زبان میں پیش کیا گیا. اس میں ایک معنی ہے تذلل، جس کو کیا بولیں گے، عاجز ہو جانا اللہ عز و جل کے لیے، تذلل اختیار کرنا. کس کا معنی؟ عبادت کا معنی، کہ آپ جو ہے اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کیجئے، اس کا ادب کرتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے. یہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے. طریق معبد بھی بولتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں اس کا ایک معنی ہے. شریعت اسلامیہ میں اس کا ایک خاص معنی ہے. کس کا؟ عبادت کا. کیا مطلب عبادت کا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. شریعت میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. تو عبادت کا کیا معنی ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت ہر اس چیز کا نام ہے. سنیے غور سے، ڈیفینیشن آف عبادہ. واٹ از عبادہ؟ عبادت انٹے ایمٹی. عبادت بولے تو کیا؟ یہ عبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ. عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہو، چاہے وہ اقوال ہو یا ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو. پھر ایک مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف، ڈیفینیشن بیان فرماتے ہیں عبادت کا، کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی. کا مطلب خوش، پسند ہونا اور خوش ہونا اللہ تعالیٰ. چاہے وہ اقوال ہوں یعنی باتیں، یا ظاہر میں کیے جانے والے کام ہوں، یا چھپے ہوئے اعمال ہوں جو اندر دل میں ہوتے. اب ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی بات، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی بات ہم سوچ کے کریں گے اللہ کو پسند ہوگی، کیسے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ جی بیٹا، ماشاءاللہ بچہ ہاتھ اٹھایا بھائی، ویری گڈ.
نہیں سوال سمجھو، عربی میں ایک جواب، عربی میں ایک جملہ ہے، فہم السوال نصف الجواب، سوال کا سمجھنا آدھا جواب ہے. کوشچن کو سمجھنا. میرا سوال کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کیسا ہم کو معلوم ہوگا؟ ہم تو اللہ سے بات نہیں کرتے، کس سے پوچھ، کیسے معلوم ہوگا؟ جی بیٹا اخلاص سے. نہیں بیٹے آپ سمجھے نہیں. ہم لوگوں کو اپنے کو کیسا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے بول کے؟ جی نہیں ہاتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر. سنیں بیٹے، ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے، اس کام سے اللہ خوش ہوتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیں گے یہ تو ان کو معلوم ہے اللہ کو کیا عمل پسند ہے، انہوں نے ہمیں تعلیم دی، تو ان کے سنت پر، ان کے طریقے پر ہم کریں گے تو وہ عبادت ہوگی. ورنہ عبادت خواہش سے اگر میں کوئی کام کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا، میں خواہش سے کام کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہوگا، بھائی اتنا اچھا کام کروں نا، میں عبادت ہو جاتا ہوں؟ نہیں ہوتا. کیونکہ کیسے معلوم؟ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کا سمجھنا دین نہیں ہے، آپ کی خواہش دین نہیں ہے. میں کل پتہ یہاں بتایا تھا، یا بدعت کے اصول میں ایک واقعہ، کوفہ کی ایک مسجد میں گول بیٹھے ہوئے تھے لوگ حلقہ بنا کر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیریڈ میں، ان کے دور میں ایک آدمی سب کو ذکر کا ایک طریقہ بتا رہا تھا. حللو میاں، کبرو میاں، سبحو میاں، سبحان اللہ بولو، لا الہ الا اللہ بولو 100 مرتبہ. سب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ رہے تھے. دوسرا اللہ اکبر پڑھو 100 مرتبہ، سارے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسرا سبحان اللہ پڑھو 100 مرتبہ، سب سبحان اللہ پڑھ رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بھاگے. کہاں بھاگے؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس بھاگے رضی اللہ عنہ. بولے چلو جاؤ، چلو ایک مسجد میں ایک نیا کام ہو رہا ہے، چلو دیکھیں گے، آئیے ذرا دیکھیے. عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا کر رہے ہو یہ لوگ؟ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے ہم خیر چاہ رہے ہیں، اجر کے لیے یہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس لیے کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لم یصبہ، کتنے ہی خیر چاہنے والوں کو خیر ملتا نہیں ہے، صرف چاہنے سے ملتا. سنت کی موافقت ضروری ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابھی صحابہ کی زندگیاں ختم نہیں ہوئی، تم نے دروازہ کھول دیا گمراہی کا، مسجد سے نکال دیا سب کو. بھئی وہ لوگ کیا غلط کرے، اپنی خواہش سے کیے، لیکن وہ سنت کے طریقے پر نہیں تھا. تو معلوم ہوا عبادت اس کو نہیں کہیں گے جو آدمی اپنی خواہش سے کرتا ہے، بلکہ عبادت کے سلسلے میں ایک فقہی قاعدہ ہے، الاصل فی العبادت المنع. عبادتوں کی اصل یہ ہے کہ آپ اس کو شروع نہیں کر سکتے، کرنے کے لیے دلیل چاہیے. توجہ سے سنیے، ہو سکتا کل پوچھوں یہ قاعدہ میں. عبادتوں کی اصل کیا ہے؟ آپ شروع نہیں کر سکتے، کرنے کے لیے دلیل چاہیے. دوسری چیزیں استعمال کی جو ہوتی ہیں ان کی اصل یہ ہے کر سکتے، نہیں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ. کوئی بھی عبادت ایک آدمی سٹارٹ نہیں کر سکتا. قاعدہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے نہیں کر سکتے، کرنا ہے تو دلیل دیکھیں گے، دلیل ہے تو کرنا، ورنہ نہیں کرنا. عبادت کے علاوہ چیزیں ہیں، ایک عورت میک اپ کرنا چاہتی ہے، ایک آدمی کوئی چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے، حلال جائز. اصل کیا ہے؟ کر سکتے. کوئی اگر روکے گا تو وہ دلیل دے گا. سمجھ میں آیا؟ ایک عورت یہاں لگا لینا چاہ رہی، لگا نہیں لگا سکتی، لپسٹک لگا سکتی، میک اپ کر سکتی. میک اپ نہیں کرنا عورت حرام. کہاں ہے حرام؟ حرام حرام فتح نہیں دینا. علم ہے تو بولنا، نہیں تو منہ بند کرنا. دو خطرناک چیزیں ہیں، جہالت اور علماء سے دوری. یہ دو چیزیں برباد کر دیتی لوگوں کو. آدمی کے پاس علم نہ ہو، آدمی علماء سے دور ہو، جذبے میں آ کے جو ہے مسئلے مسائل، مختلف عقیدے، تکفیری مسئلے، تکفیری منہج، پتہ نہیں خوارج کا منہج اپنایا جاتا ہے. جی علم نہیں ہونا ایک، دوسرا علماء کی صحبت سے دوری. علماء نہیں ہے ساتھ، علماء کے قریب نہیں ہے. تو اللہ بچائے ہم لوگوں کو ان دونوں چیزوں. علم حاصل کیجئے، علماء کی صحبت میں رہیے، علماء کے ساتھ رہیے، تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ دین کیا ہے، حقیقتیں کیا ہے، فتنے کیا ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں. چلیے، تو مثال کے طور پر میک اپ میں بتا رہا ہوں، جائز ہے. اگر کوئی کرے گا نہیں تو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی آپ کو. لیکن عبادت کا اصلہ کیا ہے؟
اصل یہ ہے کہ عبادت آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے، کرنے کے لیے دلیل چاہیے، چیزوں کے نہیں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی بات. جس کو نہیں سمجھ میں آئے بعد میں سمجھنا ہے، اکیلے میں مل کے پھر سمجھ لینا اس کو. چلیے، تو عبادت ہم سٹارٹ نہیں کر سکتے. تو کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کو یہ چیز محبوب ہے یا پسند ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہمیں بتائیں گے، کون سا قول، کون سا ظاہری عمل، کون سا باطنی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے نا. اب جیسے مشہور حدیث دیکھیے، ایک دو جملے، دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بلوغ المرام کی حدیث ہے، کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ ہی. اچھا، کیسے ہم کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت پسند ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا. انہوں نے حدیث میں بیان، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی آخری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کون بتائیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. تو ہم یہ پڑھ سکتے لیکن کچھ اور نہیں. جیسے کوئی اللہ 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 اللہ، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا نام لینا چاہ رہا ہوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، کیا کوئی آدمی اللہ اللہ ذکر کر سکتا ہے؟ جواب دیا نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے، صرف اللہ، کیونکہ ہم اپنی خواہش سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عبادت نام ہی اس چیز، اس کو عبادت بولیں گے بھی نہیں جو ہے انسان اپنی خواہش سے کر رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی ہو پڑھتا، صوفیوں کا طریقہ ہے عبادت کا. ہو مطلب ہوا کا ہو ہے، وہ اللہ لا الہ الا وہ ہو. عرفات میں دیکھا پریشان ہو گئے ہم لوگ. مسجد ہے کون سی ہے؟ نمرا، مسجد نمرا ہے نا. ایک آدمی بیٹھا اللہ 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 ایسا پڑھتے جا رہا. لوگوں نے دیکھے کیا ہے، کیا ہوا، کیا ہے؟ انہیں عبادت کر رہا، اس کے دماغ میں کیا، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. ارے ٹھیک ہے، آپ خواہش سے نہیں کر سکتے عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے. یہ ہے پوائنٹ. اللہ تعالیٰ اگر خواہشوں سے عبادت کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجتا بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ وہ ہمیں بتائیں گے کون سا قول عبادت ہے، کون سا عمل عبادت ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ چلیے، تو ہر وہ قول، ہر وہ ظاہری و باطنی عمل جو اللہ عز و جل کو پسند ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت. اصل بات نہیں بھول جانا، وہ ہے عبادت. کیا ہے؟ تینوں کی ایک مثال. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عبادت جو ہے قولی بھی ہو سکتی، اس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، اور ایک کہ عبادت قولی بھی ہوگی، فعلی بھی ہوگی، جو ظاہری اور باطنی. یہ تین قسم کی عبادت ہوگی، ایک قولی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. تینوں کی ہم مثال دیں گے. اچھا، اس میں شرط کیا ہے؟ اللہ کو پسند ہونا. تو کون سی ایسی قولی عبادت ہے جو ثابت ہے بلکہ بڑی عبادت ہے وہ؟ بیٹا سبحان اللہ بحمدہ پڑھنا، شاباش. اور لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور درود پڑھنا، صحیح ہے بالکل. اور قرآن پڑھنا کیوں نہیں بول رہے؟ قرآن زبان کی بات نہیں ہے. افضل الذکر تلاوت القرآن. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. کی حدیث. تو یہ قولی عبادت ہے. لیکن اللہ اللہ قولی عبادت ہے نہیں، یہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے. چلیے دوسری، ظاہری کون سا ایسا عمل ہے جس کو ہم عبادت کہیں گے؟ نماز، روزہ، طواف، حج. باطنی پیچھے سے جواب دیجیے. آپ بھائی، آپ ادھر آپ کے سامنے نہیں، آپ جو پیچھے بھی منڈی رکھے، منڈی سکرے پیچھے آپ. جی آپ باطنی نہیں، آپ بیٹھو بھائی، آپ کو نہیں بڑھو، یہاں دیکھ لیجیے آپ کے پیچھے. ارے نامہ پوروں کے لگا کے آپ بولیے بڑے بھائی. سنیے سوال سنیے. یہ جو سامنے اٹھے میں ان کو ہی بول رہا ہوں، پیچھے والے لنگی والے بھائی بیٹھ جاؤ. آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ دل کی کون سی ایسی عبادت ہے جس کو باطنی بات کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، جس کو دل کی عبادت بولتے ہیں، باطنی عبادت. یہ سوال ایسے ہی ہے کیونکہ کل نہیں پڑھا ہے، آج پڑھا رہے. جی برائی کو دل سے برا جاننا، وہ اتنا لمبا نہیں بھائی. میں صرف یہ سوال ہے باطنی ایک عبادت مثال دیجیے. ایک بہت ہے باطنی عبادت.
کیا ہاتھ سے روکنا دل کی عبادت ہے یا دل میں برا جاننا بول رہے آپ؟ دل سے اس کو برا سمجھنا. اچھا اور بیٹھیے. آپ سنو, بیٹھ جاؤ, غور سے سنو بیٹا. گڈ, میں تعریف کرتا ہوں آپ کی ہمت کی, لیکن غور سے سننا, ٹھیک ہے بیٹے؟ غور سے سنیے. اسکول بھی جاتے ہیں نا آپ, وہاں بھی غور سے سنو, یہاں بھی غور سے سنو. باطنی عبادت کیا ہے دل کی؟ جی بھائی, نہیں کیسے؟ اچھا, دل سے یاد کرنا اللہ کو, ذکر زبان سے ہوتا ہے. ایک ایسی عبادت جو باطنی ہی ہے, ظاہری ہوتی نہیں. نہیں بھائی, عبادت جس کا حکم اللہ دیا, شہادت زبان سے ہوتا. وہ یقین الگ بولے, یقین نہیں بولے آپ. نیت کرنا, اب آ رہے ہیں, اب سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں, صدقہ ہاتھ سے دیتے بیٹے, مال کی بات, مالی عبادت ہے وہ. دل کی عبادت بھائی, ہاں, توکل, شاباش. ہاں یہ اب آ رہے ہیں, دیکھو پہلوانا. تقوی, ہاں جی, خوف. کیا بات, بولو نا صاحب. اللہ کا ڈر, اللہ کی ذات سے امید رکھنا, اللہ سے محبت کرنا, یہ سب کس کی عبادت ہے؟ دل کی عبادت ہے. محبت, ڈر, امید, توکل, یہ سب, ہاں, بھروسہ, وہی توکل بولتے, یہ سب بات. چلیے, تو یہ تینوں قسم کی چیزیں, اقوال ہو یا اعمال ظاہرہ ہو یا باطنہ ہو, یہ سب اگر اللہ کو پسند ہیں, اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے, تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ عبادت. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا, مخلصاً لہ الدین, دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. خالص مطلب ملاوٹ سے پاک, شرک یا نہیں. شرک اخلاص کے اپوزٹ ہے. اخلاص کیا؟ کہ آپ سب کو ہٹا دیجیے, صرف ایک اللہ کے لیے کیجیے عمل. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ابراہیم السلام کی ملت ہے, سمجھ میں آیا نا؟ ابراہیم السلام کا کیا طریقہ ہے؟ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا. یہ ابراہیم السلام کا طریقہ ہے. کہتے ہیں اسی طریقے کا اللہ عز و جل نے ساری دنیا کے لوگوں کو حکم دیا, اور اسی کے لیے لوگوں کو پیدا کیا. دلیل وہی آیت, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ومعنى یعبدون یوحدون. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن, میں نے جنوں کو, والانس, اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں, وہ میری عبادت کریں. کیا مطلب عبادت کریں؟ توحید. میں بتایا تھا شروع میں, عبادت کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں مراد کیا ہے؟ کیا مطلب توحید؟ خالص اللہ کی عبادت کرا. کیونکہ عبادت خالص بھی ہوتی, عبادت ملاوٹ والی بھی ہوتی. جو عبادت خالص ہوگی وہ اس کا مطلب ہے توحید, کہ اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جانا, بندہ اپنے سارے اعمال ایک اللہ کے لیے کرے. توحید, ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا, یہ ابراہیم السلام کا طریقہ ہے. اور اسی طریقے کا حکم اللہ نے سارے انسانوں کو دیا ہے. کہاں دیا ہے حکم؟ اور اسی کے لیے پیدا کیا. اس آیت سے دلیل ملتی ہے پیدا کرنے کی. کس آیت سے؟ وما خلق. حکم کہاں ہے؟ سنیے, وہ آگے بھی آ رہی ہے ویسے آیت. قرآن میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, کہاں کے لوگو؟ مکہ کے, سعودیہ کے, یا مسلمان لوگو؟ نہیں, پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے. یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگو, اعبدوا ربکم, عبادت کرو. کس کی؟ نہیں, اللہ ہے یہاں. ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں پوائنٹ ہے, آگے آ رہا ہے. عبادت کسی کرنا؟ رب کی. اللہ رب کو مانتے, عبادت نہیں کرتے, یہ ہے پوائنٹ, آگے آ رہا ہے. عبادت رب کی کرنا. دنیا میں بہت سارے کافر ہیں جو اللہ کو رب مانتے, معلوم آپ کو؟ بھگوان گاڈ از ون, سب کا مالک ایک ہے, مانتے, رب مانتے. عبادت آگے آ رہا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعبدوا ربکم. عبادت کس کی کرنا؟ اس کی جس کو تم رب مانتے ہو.
کون ہے وہ رب؟ اللہ. اور آگے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی وہ تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پیشتر لوگوں کا بھی خالق ہے. تو اس خالق کی عبادت کرو جو رب ہے تمہارا. لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے. تو یہ حکم ہے اس آیت میں. اللہ نے سارے انسانوں کو حکم دیا کس بات کا؟ عبادت کرنے کا. اعبدو، عبادت کرو، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ خالص ایک اللہ کی عبادت. آگے وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، اللہ نے سب سے بڑا عظیم حکم جو انسانوں کو دیا وہ کیا ہے؟ توحید. اب توحید بولے تو کیا؟ یہاں دیکھو مسئلے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں بھائی. ایک صاحب بولے میں بہت محنت کر رہا ہوں، 40 سال سے لگا ہوا ہوں. بولے آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ نا. بولے 40 سال سے محنت کر رہے ہیں. پوچھا میں لاؤ 40 سال سے محنت، آپ بھی بھیجو نا بچوں کو ہمارے ساتھ. بولا چھوٹا سوال چاچا، بولو بیٹے توحید کس کو بولتے؟ پوچھا وہ تو سب کو معلوم ہے. بولیے نا آپ 40 سال سے ماشاء اللہ. توحید بولے تو اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے. 40 سال کے بجائے کسی عالم کے پاس 40 منٹ بیٹھتے، ذرا میرے کو توحید سمجھاؤ نا. انہیں سمجھا دیتے توحید؟ نہیں سمجھاتے. 40 منٹ میں سمجھا سکتے تھے توحید کا معنی تو سمجھا سکتے تھے. تفصیلات چھوڑیے. توحید کس کو کہتے ہیں سنیے. ارے نہیں بیٹے سوال ہے وہ اٹریکشن کے لیے ہے سوال. تو وہ جو توحید کس کو سوال کرے، سوال کر کے جواب دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نہیں اتدرون من الغیبہ من المفلس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرتے تھے صحابہ، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہوگا؟ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ سوالات. اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ علماء نے اس کا لکھا ہے کہ یہ سوال کا طریقہ جو ہوتا ہے نا آدمی کو متوجہ کرتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے صحابہ سے. تو ہم اپنے نبی کے امتی ہیں بھائی، ہم کو نبی سے محبت ہے، ہم نبی کے نقش قدم پر چلیں گے ہر چیز میں. دعوت میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ دعوت میں چھوڑ دیں گے طریقہ. دعوت تو اصل ہے. آج لوگ چھوڑ دیے. نہیں چھوڑنا. دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد رکھیے. کون چھوڑتا معلوم؟ جس کے پاس علم نہیں رہتا. آج کتنے کی بچے جو ہے تقریراں کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے نوجوان. آپ دعوت دے رہے ہاں، علم حاصل کیے ہے بھائی، کچھ کورسز وغیرہ کیے، کہاں کیے؟ علم کہاں حاصل کیا؟ نہیں کیے. پھر کہیں گزرے دعوت. عجیب ہے بھائی، نہیں دینا دعوت. کوئی بھی اٹھا دیتا دعوت دیتا، دعوت دے رہے. 4-5 مسئلے سیکھ گئے، دعوت ڈرے. انہوں ایک الگ کرتے، انہوں الگ کرتے، انہوں الگ کرتے. کیا ہے؟ مذاق ہے یہ دین کا. اب اس میں کیا ہے بولے تو بس ان کے کچھ بچے اور ایک کیا ہے، تھوڑے بچوں کو جمع کر لیے، ان کے ہو گیا گرو، ان کا تھوڑا ہوگا، ان کے 20-50 ان کے ساتھ. کیا ہے یہ؟ مذاق بنا لیے دعوت کو. دعوت زندگی کا مقصد ہے، کھیل نہیں ہے. انبیاء کے نقش قدم پر ہونی چاہیے دعوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا علم حاصل کیا، عمل کیا، دعوت دی. آپ کے پاس علم نہیں ہے، کیسا دعوت دے رہے آپ؟ نہیں دینا بھائی. آپ علاج کرتے بغیر علم کے لوگوں کا. جاؤ بیٹھو، کھولو دکان، ایک بولو آؤ، پیٹ میں درد، بخار، سر میں درد، سب کو آؤ. کہاں ہے ڈگری؟ کہاں پڑھے؟ علم ہے، ایجوکیشن ہے. چلو ڈگری نہیں تو نہیں، لیکن آدمی کو معلومات رہتے سمجھے. جیسے کیا بولتے اس کو، صیدلیوں کو، فارمیسی میں آدمی جاتا بھائی، وہ سر میں درد کی کوئی گولی دی، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر کی، لیکن وہ میڈیکل سائنس کو جانتا ہے، پڑھا ہے. ڈاکٹر نہیں بنا لیکن پڑھا ہے، وہ دے سکتا دوا آپ کو. لیکن اب سپر مارکیٹ کے پاس جا کے سر میں درد کی دوا دو بولے تو ارے میری فیلڈ ہی نہیں ہے بولتا. تو جب دنیا میں ایسا، آپ دین میں کیسا منہ کھول رہے بغیر علم کے؟ نہیں کرنا تقریر بغیر علم کے، نہیں کرنا بھائی، نہیں کرنا. کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ علماء ڈرتے ہیں، علماء کے فتوے ہیں. دعوت کیسے بغیر علم کے دی جا رہی ہے؟ مذاق بنا لیے سب پورے. ہر سال دیکھنے میں آ رہا ہے یہ مسئلے. انہیں وہ محلے میں، انہیں وہ محلے میں، انہیں وہ ایریا میں یہ دعوت دے رہا. پکڑ کے پوچھ رہے کون ہے بھائی، کہاں سے پڑھے؟ ارے کچھ بھی نہیں، جاہل ہے، قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، آیتوں کا مطلب نہیں معلوم ہے، حدیثوں کا مفہوم نہیں معلوم ہے. اب ایسے آدمی کو جب کھڑا کر کے بولیں گے ارے ماشاءاللہ مولانا، ہر آدمی کا آپ خالی مسئلے کا جواب دیتے ہو مولانا سمجھتے آپ. اس کے بعد سوالات کیے جاتے. سوالات کس سے کرو؟ بولا اللہ فاسألوا اہل
اہل ذکر کون ہے؟ علماء نہیں ہے، اہل ذکر آپ کس سے پوچھ رہے سوال؟ اس لیے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پبلسٹی آپ کو چاہیے، شہرت کے لیے کر رہے آپ، کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ فالوورز ہوں آپ کے، اسٹوڈنٹس ہوں کچھ آپ کے، نام ہو، فوٹو آئے اخبار میں، کیا چاہ رہے آپ؟ اللہ کے لیے کام کرو، اور اللہ کے لیے جو کام کرتا اخلاص کے ساتھ وہ جو ہے علم حاصل کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نصوص کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ فتویٰ دے دے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو جنت میں جائیں گے بھائی۔ حدیث ہے میرے پاس، دلیل بخاری کی حدیث درا دلیل، کیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں جنت میں داخل ہوتا ہے، ایک ہی حدیث پڑھ لیا، صحیح ہے حدیث بخاری کا حدیث، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ صرف پڑھنے والا جنت میں چلے آتا؟ یہ بہت ضروری ہے نصوص کو سمجھنا، اللہ کی مراد کو جاننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو جاننا، کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین ہمیں بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ہے۔ چلیے، تو توحید کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس کے بارے میں جو غلط جوابات ہیں لوگوں کے پاس یا غلط عقیدے ہیں وہ سنیے آپ۔ ایک عقیدہ یہ ہے توحید کا مطلب اللہ ایک ہے، دو نہیں، بس۔ کیا یہ وہ توحید ہے جو پیغمبر لے کے آئے؟ یہاں کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس کا حکم دیا، سب سے بڑا اللہ عز و جل کا جو حکم ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ توحید۔ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا یہ توحید ہے کہ آپ اتنا مان لیں کہ اللہ ایک ہے بس؟ غلط جواب۔ نمبر دو، بعض لوگ کہتے ہیں توحید کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ کی ذات ہے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ رٹاتے بھی کہتے جملے، جو لوگ رٹ کے پھر علم حاصل کیے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، وہ لوگ سنائے، ہم لوگ پہلے یاد کرے تھے ایسا، ہم اور بولے تھے ایسا یاد کرو، اس بات کا یقین کرنا۔ ارے حج میں سنا رہے لوگ توحید، ریاض سے انجینئر صاحب آ کے، میں شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، استنجا کے لیے گیا تو میرے شاگردوں کو پکڑ کے سمجھا رہے ہیں توحید، فون کرا بچہ ذرا جلدی آؤ، کہاں ہے؟ جا کے دیکھو تو انجینئر صاحب ریاض سے آ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کہاں؟ عرفات کے میدان میں، ٹینٹ میں۔ باطل کتنا کام کر رہا دیکھو، حق والے کہاں ہیں؟ سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے، یقین اپنے اندر پیدا کیجیے آپ، توحید کہتے یقین کہتے دل میں، آپ اس بات کا یقین اپنے اندر پیدا کیجیے کہ کائنات میں صرف اللہ عز و جل چلاتی، یہ کیا ہے؟ اٹریکشن ہے۔ اور یہ کتنا پیار سے بول رہے ہیں ایسا سمجھا، تو چمکتی چیز سونا ہوتی، دور سے سونے کے جیسا دکھتا، سونا نہیں رہتا، معلوم نا؟ نہیں معلوم؟ آرٹیفیشل چیزیں پیلا لگا، کیا بولتے اس کو، ایسیسریز جو رہتے ہیں، سونا رہتا ہو، دور سے پانی دکھتا، زمزم رہتا ہو۔ جو چیز دکھتی وہ ہونا ضروری صحیح نہیں ہے، چیک کرنا پڑے۔ تو یقین ہے کہتے تو کیا توحید کا کیا مطلب؟ دل سے یقین کرنا، اس بات کا یقین کرنا کہ اس کائنات میں صرف اللہ عز و جل جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور کسی دنیا والے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ یہ توحید ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کر آئے، یہ ہے وہ کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ کے ذات سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ کیا جملے ہے؟ جملے تو اردو تو اچھی ہے لیکن یہ توحید نہیں ہے، خالی اردو توحید نہیں رہتی۔ پہلا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، دو نہیں، یہ توحید نہیں۔ دوسرا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، دو۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ، تیسرا کانسیپٹ توحید کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے۔ کیا یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے؟ نہیں۔ چوتھی ایک خطرناک توحید کی قسم بتاتے لوگ۔ توحید کا مطلب یہ اللہ کا قانون زمین پر نافذ کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ۔ دنیا کس کی؟ اللہ کی۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ اسلامی قانون ہے دنیا میں، دین میں، قرآن اور حدیث میں، وہ اللہ کا قانون زمین پر امپلیمنٹ ہونا، اس کو بولتے توحید۔ اب بولے کہاں سے لائے؟ اب ذرا دیکھو، ایک آیت ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا نا، یہ کانسیپٹ کتنا خطرناک ہے۔ دیکھیے، ایک درس میں ایک آیت آئی تو ایک صاحب جو مسئلہ پوچھے ہیں، دیکھیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ نبی، تو انہوں کیا بولے؟ میرے بھائی کو بھی بناؤ، بولے تو ان کو بھی بنایا اللہ، ہے نا قرآن میں۔
تو دعا کیے بھائی ہارون کے نبوت کی, اللہ فوراً سن لیا. اور وہاں کیا ہے آیت, وہ حافظ صاحب موجود ہے نا, کئی نذکرک کثیرا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, کیا شک جی کئی نسبحک کثیرا, اے اللہ ہارون کو بھی بنا دے. آیت کیا ہے, اے اللہ تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح بیان کریں, تیری حمد بیان کریں. یہ آیت ہے, یہ درس میں آئی آیت. درس کے بعد مل کے آپ ذکر کیے آیت قرآن کی, کیسے آتے دیکھو, ادھر سے آ رہا دیکھو آدمی ذرا, الحمدللہ جو ہے سمجھ میں آ گئی بات. کیا بولتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا فوراً قبول کر لی بھائی کی نبوت کی. کئی نسبحک کثیرا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ زیادہ تسبیح بیان کرنے کے لیے ایسے تو نہیں ہو سکتا. شاید کہیں اس میں اشارہ اس طرف تو نہیں ہے کہ آگے جا کے مصر پر ان کی حکومت ہونے والی تھی. کہاں لے کے گیا اولا آئیے, کس کی کتابیں پڑھتے پوچھا, شروع ہوگا. مسجد میں بات ہوئی تھی, مسجد سے باہر جو ہے ایک صاحب کے گھر پہ بیٹھ کے چائے پہ شروع ہو, کس کی کتابیں پڑھتے آپ, فلاں فلاں, سمجھ یہ بول دو. وہ کیا ہوتا پہچاننے کا معلوم ہوتا ہے, رستے رہتے پہچاننے کے, علم سے آ جاتی تھی پہچان, سمجھ میں آ جاتا ہے کس ذہن کا آدمی ہے یہ. اس سے ادھر اشارہ کرتے ہیں. وہ کیسا ہوتا, مصر پہ جو ہے آگے موسیٰ علیہ السلام وہ بننے والے نا بادشاہ, ادھر تو اشارہ نہیں ہے. یعنی اللہ کا قانون زمین پر نافذ کرنا, یہ توحید ہے. یہ میں بات یہ سمجھا, یہ توحید, اس کو حاکمیت بولتے ہیں, توحید حاکمیت. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی بتاتے ہیں یہ لوگ معلوم ہے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا, حکم اللہ کا چلتا ہے. الہ کا معنی حاکم, الہ کا معنی حاکم. عربی زبان میں کہیں بھی, میں اسی لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے, کچھ دیر پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً میں بات بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, عربی زبان کا بڑا گہرا تعلق ہے شریعت سے, کیونکہ شریعت عربی زبان میں اتری ہے, لہٰذا ورڈز کے میننگ جاننا بہت ضروری ہے. علماء نے کہا ہے اس بات, صوم صلات وغیرہ, الہ عربی لفظ ہے نا قرآن میں, تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. الہ کیا حاکم کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوا ہے. پوری عربی زبان چیک کیجیے آپ, پلٹائیے, کہیں بھی لفظ الہ جو ہمارے کلمے میں ہے حاکم کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. کہاں سے لے کے آئے آپ؟ پھر تعویل نہیں بولتے اس کو, قرآن کی نصوص سے کھلواڑ, کہ آپ جو ہے نصوص کی تعویل کرنا اور یہ کہنا کہ توحید کا مطلب اللہ کا قانون زمین پر نافذ کرنا نہیں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, اللہ کہتا ہے وعدہ ہے میں دوں گا تمہیں زمین, تمہارے خوف کو امن میں بدلوں گا, تمہارے دین کو غالب کروں گا. شرط کیا ہے؟ اشارے کر رہا ہوں میں, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, سمجھنا وقت کی قلت کی وجہ سے. یعبدوننی, میری عبادت کرنا, میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ تمہارا کام کرنے کا, دینا امن و امان, پیسفل, شانتی کی زندگی اور دین کا غلبہ, یہ ہم دیں گے تمہیں. اللہ اپنے وعدے میں سچا, جب ہم اپنا کام کریں گے. اللہ کی عبادت کرنا جو اللہ کا حق ہے. تو توحید کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کی حکومت زمین پر نافذ کرنا, نہیں, یہ توحید کا معنی نہیں. نہ توحید کا یہ معنی کہ اللہ ایک ہے, دو نہیں, صرف اتنا ہی نہیں, صرف اتنا کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ وہ ربوبیت ہے. بات ہم توحید الوہیت کی ہو رہی ہے جو آگے آ رہی ہے انشاءاللہ, جو توحید کی 3 قسمیں. نمبر 3, توحید کا یہ معنی نہیں کہ آپ یقین کر لیں کہ اللہ کی ذات سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ غیر اللہ سے کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو وہ توحید نہیں کہتے جس توحید کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, یا جس توحید کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, یا جو توحید لے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو پھر توحید کا کیا معنی ہے سنیے. عربی زبان میں توحید, واحد, سنے لفظ آپ, واحد بولے تو ایک. عام طور پر جو ہے اتنی تو عربی آتی لوگوں کو, کتنی, کیف الحال, ایش سمنتا, واحد اثنین ثلاثہ, یہ تو معلوم ہے عام طور پر, واحد اثنین ثلاثہ. تو واحد کا کیا معنی؟ ایک. توحید میں یہ توحید واو ہا دال سے نکلا ہے. واحد کا معنی ایک چیز. عربی زبان میں توحید وحد یوحد توحیدن کہتے ہیں, جعل الشیء واحد, کسی چیز کو ایک کرنا. عربی لغت میں, ڈکشنری میں, عربی زبان میں توحید کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو ایک بنانا, ایک کرنا. اٹ از کالڈ توحید ان عربک لینگویج. مفہوم سمجھ میں بات, یہ توحید. اور عربی زبان میں یہ جو معنی ہے کسی چیز کو ایک کرنے کا مطلب یہ
کہ وہاں جو ہے یہ، اور یہ چیز اسی وقت ہوگی جب نفی اور اثبات ہوگا. عربی زبان میں ایک، کسی چیز کو ایک کرنا، اس کا مطلب جو 2 یا 3 ہے ہٹانا پڑتا نہیں ہے، 2 3 نہیں. توحید اس کو نہیں بولتے عربی زبان میں. نفی ایک ہی ہے، کسی چیز کو ایک کر دیا. کسی چیز کو کیا کیے، کوئی بھی سمجھے کسی چیز کو ایک کرنا. مٹی کے 2 چیزیں تھیں، اس کو کیا ملا کے پانی انہیں ڈال کے آپ جو ہے ایک بنا دیا. اور ایک بنانے کے لیے 2 کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. 2 اس کا تصور نہیں ہوگا، 2 کا وجود نہیں ہوگا، 3 کا وجود نہیں ہوگا. عربی زبان میں ایک کر دیا اس کو. اور یہ کرنے کے لیے ایک کے علاوہ چیزوں کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے. 2 3 4 5 تب تو ایک کرنا بولتے اس کو. 2 کر دیے کو ایک کرنا کیسے بولتے؟ سمجھا؟ یہ بغیر نفی اور اثبات کے نہیں ہوتا ہے. چلیے، اصطلاح میں توحید کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں، قرآن و حدیث میں توحید کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جو 4 معنی میں نے بیان کیا وہ سب غلط ہیں. 4 غلط معنی ہیں. کوئی حکومت قائم کرنا زمین پر، یہ معنی غلط ہے توحید کا. اللہ کی ذات سے یقین ہونا، یہ بھی غلط معنی ہے. اللہ خالق ہے، رازق ہے، بس اسی کو توحید کہتے ہیں، یہ بھی غلط معنی ہے. اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، یہ بھی غلط معنی ہے. پھر صحیح معنی کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، عبادت کے ذریعے اللہ کو تنہا کرنا. دیکھیے عربی معنی سے اٹیچمنٹ ہے نا اس کی. عربی میں کسی چیز کو ایک کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ توحید. شریعت اسلامیہ میں، قرآن و حدیث کی زبان میں توحید کا مطلب عبادتوں میں اللہ کو تنہا کرنا. کیا مطلب تنہا کرنا؟ اور ایک دوسرا سینٹنس بولیے کلیئر، ایک اللہ کی، یہ ہے توحید. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ معنی توحید کا مفہوم نہیں سمجھے. یہ ہے اللہ کو عبادتوں میں تنہا کرنا. یا جیسے بعض علماء نے کیا بیان فرمایا کہ بندہ اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ توحید. نماز پڑھے تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ کرے تو صرف اللہ کے لیے، نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے، قربانیاں صرف اللہ کے لیے، مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. کہہ دیجئے آپ. کون کہہ رہے ہیں ان صلاتی، میری نماز؟ کون کہہ رہی ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا اللہ کے لیے ہے، تو ہم امتیوں کا کس کے لیے ہونا؟ اللہ کے لیے. کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی نماز اللہ کے لیے تو پھر ہماری نماز بھی کیا بات ہے. دیکھیے اللہ قرآن میں یہ نہیں کرا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے کہ وہ ایک اللہ کے لیے نماز پڑھے. نہیں، آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ آئیڈیل ہیں، آپ کو دیکھ کے عمل کریں گے لوگ. تو آپ نبی ہیں، رسول. جب نبی کی نماز اللہ کے لیے تو امتی کی نماز کس کے لیے ہونا؟ پھر اللہ کے لیے. جب نبی کی قربانی اللہ کے لیے تو امتی کی قربانی بھی اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. توحید کی 3 قسمیں ہیں، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ 3 قسموں کی دلیل کیا ہے اور 3 قسموں کا مطلب کیا ہے، وہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نفع دینے والا بخش، نفع بخش علم حاصل کرنے کی اور قبول کیا جانے والا عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا باللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.